عوام کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع۔ وزیر اعظم آج معروف کاروباری شخصیات سے عام ملاقات کریں گے۔ کابینہ کے اراکین سمیت بڑے بزنس ٹائکون موجود ہوں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد ملیں گے۔ اس سے قبل IMF نے حکومتی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1 کمی کی منظوری دی تھی۔ نون لیگ اور اتحادی قومی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نوید سنا دی، کہا خوشخبری 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر ہوگی۔ تعمیر و ترقی اور معاشی بحالی کا سفر جاری اور ساری رہے گا۔ وزیر اعظم خطاب میں حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی یونٹ قیمت میں کم از کم اتنی کمی کی جائے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ضیم الرحمان کے گفتگو کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ بجلی کا بل اوسط لاگت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم ہو۔ وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد جماعت اسلامی آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔ بانی PTI کہتے ہیں کہ حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کئی بار کہہ چکے کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ PTI نے نام دے کر کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ PTI چاہے تو سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ دن رات محنت سے ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا مستونگ لگ پاس پر دھرنا جاری۔ کراچی، کوئٹہ، تفتان شاہراہ پر ٹریفک معطل، خواتین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ BNP سربراہ اختر مینگل نے کوئٹہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ دھرنے کے شرکاء کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم کی جان لے لی۔ بلدیہ مواج گوٹ میں بچہ گٹر میں گر کر دم توڑ گیا۔ ہب ریور روڈ پر بچے کے لواحقین کا شدید احتجاج۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب ہونے پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ امریکہ نے بڑی تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ پاکستان سمیت 25 ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ پاکستان پر 29%، بھارت پر 26%، چین پر 34% اور یورپی یونین پر 20% ٹیرف عائد ہوگا۔ ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور افغانستان پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ آج ہماری اقتصادی آزادی کا دن ہے، محصولات سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکس کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکہ کے جوابی ٹیرف لگانے پر مختلف ممالک کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کینیڈا کا امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے امریکہ کے جوابی ٹیرف کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ اطالوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم بولے یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا۔ سفارتی اسناد سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو پیش کر دی۔ عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ کے منشور اور کثیر الجہتی سفارتکاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سفیر عاصم افتخار کو نیا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اقوام متحدہ میں سبکدوش ہونے والے مستقل مندوب منیر اکرم نے اعزاز میں الوداعیہ استقبالیہ۔ منیر اکرم کو شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھالتے ہوئے کہا، منیر اکرم کے بطور سفیر خدمات کو ہمیشہ سراہتے رہیں گے۔ ان کے کام سے حاصل کردہ تجربات کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں گے۔